السلام علیکم ناظرین۔ رحمت ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں لگتا ہے کہ عالم صاحب کو اب زبیدہ اور اپنی بیٹیوں کی اہمیت کا احساس ہونے لگا ہے، اور دوسری طرف رمیسہ اور بیٹوں کی چالاکیاں اور نالائکیاں بھی نظر آنے لگی ہیں۔ کیا اس بار باری اپنے باپ شایان صاحب کے کہنے پہ عنایہ سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گا؟ اور دادی کا باری سے کانٹیکٹ کرنا کہانی کو کس طرف لے کر جائے گا؟ آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے دادی نے جب باری کو کال کی تھی تو باری کافی حیران بھی ہوا تھا، لیکن گھر جا کے وہ دادی کی باتوں کو دماغ میں بار بار ریپیٹ بھی کر رہا تھا۔ دادی کو کیسے اندازہ ہوا کہ میں کچھ دنوں سے بہت پریشان ہوں؟ اب یہاں پر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب باری دادی سے بات کر رہا تھا تو اس نے پریشے کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کی، اور دادی نے بھی باری سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا کہ بیٹا آخر کیا وجہ بنی کہ تمہارے آفس میں پہلے پریشے کو پرموشن کا بتایا گیا اور پھر پرموشن نہیں دی گئی، اور میری بچی اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اس نے جاب ہی چھوڑ دی؟ کیونکہ اگر دادی پیار پیار سے بھی یہ بات کر دیتی تو ایک دفعہ باری کو پتہ تو چل جاتا کہ پریشے کی شادی نہیں ہو رہی، بلکہ اس نے گھر میں کچھ اور کہانی بتائی اور مجھے کچھ اور۔ خیر، اب ڈرامے کی کہانی کو کچھ لمبا کرنا ہے اور ڈرامے میں کچھ ایسے ٹویسٹ بھی ڈالنے ہیں کہ دیکھنے والے کہانی کے ساتھ بندھے رہیں، تو شاید اسی لیے فی الحال باری کے سامنے پریشے کی سچائی نہیں آئے گی۔ ہاں، البتہ دوسری طرف شایان صاحب اپنا کھیل شروع کر چکے ہیں۔ باری سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے مجھے جو کہا میں مان گیا، اب تمہیں بھی میری بات ماننی پڑے گی، یعنی عنایہ کے ساتھ شادی۔ باری جو عنایہ کو بالکل اس نظر سے نہیں دیکھتا، لیکن شایان صاحب کہتے ہیں کہ کیا تم میرے مرنے سے پہلے میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ میں تمہارے سر پر صحرا سجا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ناظرین، لگتا یہی ہے کہ اس بار باری شایان صاحب کی بات مان کے عنایہ سے شادی کے لیے راضی تو ہو جائے گا، لیکن نہ اس کا دل اس شادی کے لیے مطمئن ہوگا اور نہ ہی منال باری اور عنایہ کی شادی پر خوش ہوگی، کیونکہ منال ایک طرف تو یہ بھی جانتی ہے کہ باری پریشے سے محبت کرتا ہے، تو دوسری طرف عنایہ کی اصلیت سے بھی اچھی طرح واقف ہے، اور اسے کہیں نہ کہیں احساس ہو رہا ہے کہ عنایہ نے میری اور راحیل کی شادی کا یہ سارا کھیل صرف باری کو حاصل کرنے کے لیے ہی کھیلا ہے۔ اصل مزہ تو اس دن آئے گا جب باری اور منال کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے جس باپ کو فرشتہ سمجھ رہے ہیں، دراصل باری کو پریشے سے دور کرنے کی ساری پلاننگ ہی اسی کی ہے، اور باری اور منال کے سامنے وہ خود کو یوں شو کرا رہے ہیں جیسے انہیں اپنے بچوں کی خوشی کا بہت احساس ہو۔ کیا ایسے باپ بھی دنیا میں ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی خوشی کا قتل کر کے اپنے بھائی اور اس کی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کو مجبور کر دیں؟ اب چونکہ باری اپنے باپ کی خوشی کی خاطر عنایہ سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گا، اور عنایہ کو جب یہ خبر ملے گی تو اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ عنایہ کے باپ نے اسے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ باری اور پریشے کو آپس میں جدا کرنے کے پیچھے شایان صاحب کا ہاتھ ہے، تو عنایہ کے دل میں شایان صاحب کے لیے اس وقت شدید نفرت ہے، کیونکہ اس نے باری اور شایان صاحب کی باتیں جو چھپ کے سن لی تھیں، اور عنایہ کو یہی لگ رہا ہے کہ چاچو ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، ادھر مجھ سے بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں تو ادھر باری کے لیے پریشے کا رشتہ لے جانے کو بھی تیار ہو گئے تھے۔ تو عنایہ تو فیصلہ کیے بیٹھی ہے کہ ایک بار میری باری سے شادی ہو جائے صحیح، سب سے پہلے تو منال کی اس گھر میں انٹری منع کروں گی، اور باری کو بھی چاچو سے اتنا دور کر دوں گی کہ ساری زندگی اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے ترستے رہ جائیں گے۔ ویسے شایان صاحب جیسے انسان کے لیے ہونا تو یہی چاہیے، لیکن یہاں تک نوبت نہیں آئے گی ناظرین، کیونکہ شادی سے کچھ دن پہلے ہی ایک طرف عنایہ کی اصلیت شایان صاحب پر کھل جائے گی تو دوسری طرف شایان صاحب کی اصلیت باری پر کھل جائے گی، اور باری ہکا بکا رہ جائے گا کہ اس کا باپ اتنا بڑا پلانر تھا، اور ظاہر ہے کہ باری کو پریشے پر بھی غصہ آئے گا کہ آخر اس نے مجھے میرے باپ کی سچائی کیوں نہیں بتائی۔ لیکن یہاں پر بات وہی ہے کہ پریشے کے لیے محبت سے زیادہ عزت اہم ہے۔
اب بات کریں گے پریشے کی، جسے نئی جاب ملی ہے تو بھائی پریشے کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے ہیں۔ سر سے دوپٹہ اتر چکا ہے، میک اپ ڈارک ہو چکا ہے، اور مزے کی بات دیکھیں تو جوائننگ کے ساتھ ہی پریشے کو آفس کی طرف سے برانڈ نیو کار بھی مل چکی ہے۔ ویسے یہ سب بہت ان ریئلسٹک ہے، کیونکہ اتنی جلدی کسی بھی آفس کی طرف سے یہ ساری فیسلٹیز کسی امپلائی کو نہیں ملتی، لیکن یہ ڈرامہ ہے اور ڈرامے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب پریشے جب اپنی چمچماتی گاڑی لے کر گھر پہنچتی ہے اور پھر دادی کی آنکھیں بند کر کے انہیں باہر لے جاتی ہے تو سب گھر والے گاڑی دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اب رکشوں کے بسوں کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ خاص طور پہ آج کی ایپیسوڈ میں جیسا کہ دادی کو رکشے پہ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، تو اب یہی دکھایا جائے گا کہ پریشے گاڑی میں اپنی دادی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گی اور عالم صاحب یہ سب دیکھ کر خوش ہوں گے، جبکہ رمیسا کا تو حسد سے برا حال ہوگا، کیونکہ آہستہ آہستہ زبیدہ اور اس کی بیٹیوں کے مالی حالات رمیسا اور اس کے شوہر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور رمیسا بھلا یہ سب کہاں برداشت کر سکتی ہے۔ ادھر پریشے کی ماں ہے جو لوگوں کی باتوں سے تنگ آ چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ پریشے جلد سے جلد بس شادی کر لے، لیکن پریشے اب بھی کسی نئے رشتے کے لیے مینٹلی ریڈی نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں آپ کی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اتنی جلدی شادی کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتی، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ یہاں دادی پریشے کو تسلی دیتی ہے کہ فکر نہ کرو بیٹا، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ادھر عالم صاحب کا بدلتا ہوا رویہ بھی اب صاف نظر آنے لگا ہے۔ آخر کار انہیں احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ صرف بیٹوں پر غرور کرنا کتنی بڑی غلطی تھی۔ کاشف کی بار بار کی ناکامی نے انہیں حقیقت دکھا دی ہے، اور اب جب وہ زبیدہ بیگم کی سمجھداری دیکھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو پڑھانا اور مضبوط بنانا کتنا صحیح فیصلہ تھا۔ لیکن رمیسا بیگم ابھی بھی اپنی ضد اور مقابلے والی سوچ سے باہر نہیں آ پا رہی، انہیں بس ہر حال میں زبیدہ کو نیچا دکھانا ہے۔ تبھی تو جب عالم صاحب یہ کہتے ہیں کہ کاشف ڈاکٹر نہیں بن سکتا اور اسے کسی دوسرے فیلڈ میں بھیج دینا چاہیے، تو رمیسا کو جیسے آگ لگ جاتی ہے۔ انہیں یہ بات برداشت ہی نہیں ہوتی کہ زبیدہ کی بیٹی ڈاکٹر بن جائے اور ان کا بیٹا پیچھے رہ جائے، اور پھر ہمیشہ کی طرح غصے میں زبیدہ کے گھر پہنچ جاتی ہیں اسے اس کی اوقات یاد دلانے۔ لیکن زبیدہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے رمیسا کی یہ سب باتیں سنتی ہے، اور بہت جلد رمیسا کو پتہ چل جائے گا کہ زبیدہ اور اس کی بیٹیاں رمیسا کے بیٹوں کی دشمن نہیں ہیں، کیونکہ جس طرح زوبی سمیر کی پڑھائی پر محنت کر رہی ہے، لگتا یہی ہے کہ بہت جلد سمیر کا بہت اچھا رزلٹ آنے والا ہے، جس کے بعد رمیسا کو خود بھی احساس ہوگا کہ زبیدہ اور اس کی بیٹیوں کو بلا وجہ وہ اپنا دشمن سمجھتی رہی ساری زندگی۔ اور ناظرین، دوسری طرف علیزے کی ساس جو ایک دفعہ پھر اپنی بیٹی کے کہنے میں آ کے علیزے کے خلاف ہو چکی ہے اور اس کے ہونے والے بچے کو بھی نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ علیزے جس نے اپنے زیور کا نقصان تو ہنسی ہنسی برداشت کر لیا تھا، اپنے بچے کا نقصان کبھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ زہیب اپنی ماں اور بہن کی انٹینشنز کو پہلے ہی پہچان لے گا اور علیزے کو لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گا۔ ویسے ناظرین، کتنی عجیب بات ہے کہ زہیب کی ماں اور بہن جس نیچر کی عورتیں ہیں، شایان صاحب بھی بالکل اسی نیچر کے انسان ہیں۔ ویسے آپ کو سب سے زیادہ غصہ کون سے ولن پہ آتا ہے؟ زہیب کی ماں اور بہن پر، شایان صاحب پر، رمیسا پر، یا پھر عنایا پر؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔